آج کی یہ محفل پاک سید الشہداء نواسۂ رسول شکل نبی جلوہ علی پورے بدور قافلہ سالار اہل مودت و اہل اصول سیدنا و مولانا و مرشدنا حسین بن علی علیہ السلام کی یاد بابرکات سے منسوب ہے۔ دعا کیجئے اللہ کی عزت اس پاک محفل میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی قدر، 61 ہجری کا 10 محرم ایسا دن تھا جس دن اللہ تعالی کی کل کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور مکرم ذات یعنی ہمارے آقا و مولا حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت پر وہ مسائل، وہ آلام، وہ امتحانات وارد ہوئے جن کا تصور کرنا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ان ہستیوں نے حقیقت میں یہ سارے امتحانات اپنی مقدس ذوات پر نہ صرف برداشت کیے، نہ صرف سہے، بلکہ وہ سراپا صبر، سراپا استقامت اور سراپا شکر رہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ وہ آنے والے صابرین، آنے والے شاکرین، آنے والے ارباب استقامت کے لیے نمونہ بھی ٹھہرے، مقتدا بھی ٹھہرے اور رہنما بھی ٹھہرے۔ یہاں ایک نہایت اہم بات سادہ سی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پاس مستند سورسز، باوثوق ذرائع، معتبر تاریخی کتب جو کچھ واقعہ کربلا کے متعلق پہنچاتی ہیں، ان امور کو بیان کرنا، ان امور کو سننا، اور پھر اگر ان امور کو سن کر ان پاکیزہ ذوات کے ساتھ محبت کے جذبات مچل جائیں تو آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ اسلاف اہل سنت کا طریقہ رہا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارا جتنا سب کنٹیننٹ کہہ لیں یا ہندوستان کہہ لیں، اس میں جو حدیث کا فیضان پہنچا ہے وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ذریعہ سے ایک بڑا حصہ پہنچا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں
پورے سال میں 2 مجالس بڑے اہتمام سے منعقد کی جاتی ہیں۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کی مجلس، جو 2 ربیع الاول شریف ہے ہمارے نزدیک، اور دوسری سید الشہداء امام علی مقام امام حسین پاک کے ایصال ثواب کی مجلس، جو 10 محرم الحرام کو منعقد ہوتی ہے۔ اب یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ 500 سے 1000 تک کے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں پھر جب میں اس محفل میں حاضر ہوتا ہوں تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے جو فضائل قرآن و سنت میں آئے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ تاریخی واقعات جو کربلا کے متعلق ہیں اور مستند سورسز سے ہم تک پہنچے ہیں، ان تاریخی حقائق، واقعات اور حوادث کو بیان کیا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے پھر اہل محبت کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں۔ فرمایا اس کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اور جو اللہ کی توفیق سے ماحضر ہوتا ہے وہ حاضرین کی خدمت میں بطور تبرک پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے اسلاف اہل سنت اور بزرگان دین سے قرنن فقرنن چلا آ رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ سے ایک عجیب سی فضا پیدا ہوئی ہے، جو واقعات تسلسل کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، ان واقعات میں سے بعض واقعات کا ایک ایک کر کے انکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، تاکہ ایک وقت آئے کہ اس عظیم کارنامہ اور اس عظیم شہادت کا انکار کرنے تک لوگوں کو پہنچایا جائے۔ یہ ایک طریقہ۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ پانی بند نہیں ہوا، کبھی کہا جاتا ہے کہ بھیڑیاں زنجیریں نہیں پڑی، کبھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچے شہید نہیں ہوئے، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہاں خیموں کے درمیان میں کنواں نکل آیا تھا۔ میں آپ کو ایک سادی سی مثال دیتا ہوں، اپنے اوپر اس بات کو سوچئے اور خوب سوچئے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بندہ طبعی وفات کے ساتھ فوت ہو جائے، بس موت آئی، گھر میں تھا یا ہاسپٹل میں تھا، فوت ہو گیا، اب کوئی بندہ افسوس کرنے آئے اور آ کر کہے کہ جناب تمہارا جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے وہ تبھی موت سے فوت ہوا ہے، چلو اس کو کسی نے گولی تو نہیں نہ ماری، لہذا زیادہ دکھ کی بات نہیں ہے، یا یہ کہے وہ بندہ فوت ہو گیا جناب کسی نے اس کو چھریاں تو نہیں نہ ماری، لہذا زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کہ کہے اچھا جناب آپ کا فلاں عزیز دنیا سے چلا تو گیا ہے لیکن اس کے بدن کے مختلف ٹکڑے تو نہیں کیے گئے۔ اب جو کہنے والا ہے وہ تو جو مرضی کہتا جائے، لیکن یہ اس سے پوچھیں جس کا کوئی اپنا دنیا سے گیا ہے، اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ اللہ کے بندے اس کا بچھڑنا میرے لیے چھوٹی مصیبت ہے، تو کہہ رہے یہ نہیں ہوا، چلو یہ بھی نہیں ہوا، چلے یہ بھی نہیں ہوا۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ حسین پاک جب اپنی اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی آغوش میں ہوتے تھے، اب بچہ گھر میں ہے، ہر قسم کا سکون وہاں پر میسر ہے، اگر حسین پاک وہاں روتے تو حضور بے چین ہو جاتے۔
اب آپ باقی تو آگے چیزیں ہیں، اتنا سوچیں جب حسین پاک کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تو سرکار کی قلبی کیفیت کیا ہوگی، یہ سوچیں۔ جب مکہ مکرمہ سے بھی امام حسین کو کوفہ جانے پر مجبور کر دیا گیا، سرکار کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور پھر جب کربلا کے تپتے صحرا کے اندر وہ قدم جو سینہ مصطفیٰ پہ ہوتے تھے اور حضور ان سے پیار کرتے تھے، جب کربلا کے تپتے صحرا پر وہ قدم صرف لگے ہی ہوں گے تو سرکار کے قلب انور پہ کیا گزری ہوگی۔ اور پھر وہ نونہالان جو خاندان نبوت کے پھول ہیں، وہ نونہالان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانوادہ میں تولد پانے والے ہیں، کبھی حسن پاک کے شہزادے، کبھی حسین پاک کے شہزادے، کبھی سیدہ زینب کے شہزادے، جب یہ کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، تمہیں غم نہ ہو، یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، تمہیں غم نہ ہو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، صرف اتنا تصور کرو کہ ان لمحات میں وہ نبی جن کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان کہلاتے ہو، ان کے دل مبارک کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اور پھر وہ حسین پاک جو پیاسے ہوں تو حضور اپنی زبان منہ میں دے۔ اب یہ کوئی دیتا ہے؟ عام روٹین میں کوئی ایسا کرتا ہے؟ لیکن حضور کر رہے ہیں۔ جب وہ حسین ابن علی عباس کو کہے کہ میرے لیے نہ صحیح، میرے معصوم بچوں کے لیے ہی پانی کے چند قطرے لے کے آؤ، اور آگے سے پانی کی بجائے تیر چلائے جائیں، تلواریں چلائی جائیں، آپ باقی لوگوں کو چھوڑیں، صرف یہ دیکھیں اس وقت قلب مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ اور پھر حسین کی شہادت تو حسین کی شہادت، اس سے بڑھ کر غم اور دکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں بڑے واضح لفظوں میں کہتا ہوں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس آ کے اس قسم کی باتیں کرے اور ہمارا کوئی دنیا سے بچھڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو، ہمارا دل دکھتا ہے، اور یقیناً دکھتا ہے۔ جو لوگ کربلا والوں کے، سید الشہداء کے، رسول پاک کے خانوادہ کے اس غم کو کم کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پر وہ اس نبی کا دل دکھا رہے ہیں جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب وہ سوچے کہ دل سے پڑھا ہے یا پھر زبانی کلامی پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ دکھ، اس لیے کہ یہ غم، اس لیے کہ یہ تکلیف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور کو پہنچی ہے۔ ایک روایت حضرت سیدہ ام سلمہ کی، دوسری روایت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی، دونوں نے دیکھا ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت ہے، عالم خواب تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب خواب میں حضور آئے تو واقعی حضور آتے۔ دونوں نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے، لیکن آج چہرہ انور حشاش بشاش نہیں ہے، ریش مبارک کے اندر خاک ہے، مٹی ہے، مبارک زلفیں گرد آلود ہے، چہرہ اقدس افسردہ ہے۔ اب یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، چونکہ حضور جب تشریف لائے تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ بھی پوچھتی ہے
اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پہ ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم آپ کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ اب حضور فرما رہے ہیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ چند لوگ، چند نفوس شہید کر دیے گئے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا حضور سے تعلق کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرکار کے لگتے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حضور کو ان سے محبت کتنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دکھ اور غم کو سرکار محسوس کس انداز میں کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں، اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، حضور فرما رہے ہیں میں صبح سے کربلا میں تھا۔ اب کوئی شک کر سکتا ہے کہ حضور نہیں تھے؟ جب خود فرما رہے میں صبح سے کربلا میں تھا۔ اللہ اکبر! اور کس مصروفیت میں تھا؟ فرمایا حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون میں خود اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہا، اور یہ شیشی ہے جس کے اندر وہ خون محفوظ ہے۔ یارو، اگر حسین ابن علی کا غم تمہیں غم نہیں لگتا، تمہارا دل نہیں تڑپتا، کم از کم اس رسول کے غم کے لیے غمزدہ ہو جاؤ جس کا نام لیتے ہو تو لوگ تمہیں مسلمان کہتے ہیں۔ اور پھر کہا جائے کہ نہیں کنواں نکل آیا تھا، نہیں پانی نہیں بند ہوا تھا، نہیں فلاں نہیں شہید ہوا تھا، نہیں بیڑیاں نہیں پڑی تھی، نہیں زنجیریں نہیں پڑی تھی، تو حسین پاک کا مرتبہ تو کم نہیں ہوگا، ان کی شہادت کی عظمت میں فرق تو نہیں آئے گا، پر سرکار ضرور پوچھیں گے میرا امتی ہو کر میرا غم بھی نہیں سمجھ سکا، میرا کلمہ پڑھ کر میرے پیاروں کے غم سے بھی دور رہا۔ حضرات گرامی قدر، کہا جاتا ہے کہ جناب 3 دن گزر جائے تو غم ختم ہو جاتا ہے، نہیں، ابھی حسین پاک شہید بھی نہیں ہوئے تھے، 50 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم حسین میں آنکھوں سے آنسو بہائے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ میں آپ کو روایت پیش کرتا ہوں، حضور کے صحابی ہیں حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا، میرا کہہ کے حضور نے سمجھایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین میرا بیٹا، پیدا علی اور فاطمہ کے گھر ہوئے ہیں، لیکن امت میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ میرے بیٹے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اگر مجھے دل سے نبی مانا ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کرو، حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا میرا بیٹا حسین تو کربلا کی زمین میں شہید کیا جائے گا۔ اب یہ حضور کا ارشاد ہے، سرکار نے فرمایا جو اس زمانے کو پائے اور اس جگہ کو پائے اسے چاہیے کہ میرے حسین کی مدد کرے۔ اب بھی اگر کچھ لوگوں کو شک اور شبہ ہو کہ حسین پاک کا یہ اقدام کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ حسین پاک پہ شک نہیں، یہ رسول پاک کی زبان پہ شک ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس وقت کو پائے تو میرے اس بیٹے کی مدد کرے، اور صرف اتنی بات نہیں، یہ صحابی رسول حضرت انس بن حارث کہتے ہیں جب وہ وقت آیا میں موجود تھا، میں زندہ تھا، یہ حسین پاک کے ساتھ کربلا کی طرف چلے گئے، یہ نہیں کہ صرف حضور سے بات سن لی تھی، جب عمل کا وقت آیا تو اس پر عمل بھی کیا ہے، یہ چلے حضرت امام علی مقام کے ساتھ اور کربلا پہنچے، اور صرف کربلا پہنچے نہیں بلکہ حسین پاک کے دفاع کے لیے لڑے، اور صرف لڑے نہیں بلکہ حسین پاک کے دفاع کے لیے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔ صحابہ کی تربیت سرکار نے کی ہے نا، ان کو تعلیم حضور نے دی ہے۔ اب اگر یہ صحابی
امام عالی مقام پہ قربان ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ کربلا آ رہے ہیں اور حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ مجھے یہاں آنے کا حکم حضور نے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جنگ تھی جو ہوئی بعد میں ہے، لیکن اس کی خبر پہلے زمین و آسمان پہ پھیلی بھی ہے، اور سرکار نے اس کی تیاری خود حسین ابن علی کو کروائی بھی ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف 50 برس پہلے تیاری کروائی تھی، جب حسین پاک مدینہ شریف سے نکلے، رستے میں جب آپ کو صحابہ کرام میں سے بعض ہستیاں بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین نہ جائیے، گفا سیب نہیں ہے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ اور کیوں جاؤں گا یہ سننے کی بات ہے، کہا اس لیے جاؤں گا کہ میرے نانا حضور جناب محمد مصطفیٰ میرے خواب میں آئے ہیں۔ ہم میں سے اگر، ہماری اوقات تو نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو حضور کی زیارت ہو 1400 سال بعد، تو اسے کوئی شک رہے گا؟ یہ تو حسین ابن علی ہے، یہ تو ان کے بیٹے ہیں، یہ تو ان کی گود میں کھیل کر پلے ہیں۔ کہا نانا جان کی زیارت ہوئی ہے، اور صرف زیارت نہیں ہوئی، کہا میرے اور نانا جان کے درمیان بات ہوئی ہے، معاملہ طے ہوا ہے۔ کہا جی آپ بتائیں گے کہ کیا معاملہ طے ہوا ہے؟ پر میں نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ روایت سننے کے بعد آپ حضرات مجھے بتائیں، مدینہ شریف سے لے کر کربلائے معلیٰ تک سرکار ساتھ ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ اب اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ مشورے دینے والے بھی صحابہ کرام تھے، حسین پاک ان کے مشورے مان لیتے، اس میں کیا حرج تھا، نہ کربلا جاتے، تو سنیں، مشورہ ہر دور میں دیا جاتا ہے، اور دینے والا یہ نہیں ہے کہ غلط ہوتا ہے یا اس کی نیت درست نہیں ہوتی، لیکن جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ اپنے مقام کے مطابق سوچ رکھتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضور کا وصال پاک ہوا، سرکار کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں تلوار نکالوں گا اور ان کے خلاف لڑوں گا۔ حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، آپ نہیں دے رہے ہو دو، اگر نہیں دیتے تو میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا۔ اب مشورہ آیا، کیا آیا؟ مشورہ۔ اور کس کا مشورہ؟ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ رسول، فاروق اعظم، مراد مصطفیٰ، مشورہ آیا ان کا، انہوں نے کہا کہ ابو بکر یہ سختی ہے، ابھی سرکار کا وصال ہوا ہے، چلے زکوٰۃ کا ہی مسئلہ ہے نا، تو تھوڑا سا آپ نرمی دکھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ قبول کرنے کے بجائے ڈانٹ کر کہا عمر پہلے تو بڑا سخت ہوا کرتا تھا، اور اب تجھ میں اتنی لچک آ گئی، اتنی نرمی آ گئی کہ ایک فرض کا انکار ہو رہا ہے اور تم مجھے مشورہ دے رہے ہو کہ میں نرمی کروں۔ میں ہرگز نرمی نہیں کروں گا، اگر کوئی زکوٰۃ سے مڑے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ بتائیں، مشورہ دیا گیا صحابی، خلیفہ، جلیل القدر ہستی کی طرف سے، پر صدیق اکبر نے مانا؟ اچھا آپ بات سمجھے، پوری بات سمجھے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کر لیا نا، اٹل فیصلہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا بھئی اب خیر نہیں ہے، مرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ دے ہی دو۔ اب جب یہ اس فیصلے کا نتیجہ سامنے آیا، اور پھر اگلی بات یہ بھی سامنے آئی، آج اگر زکوٰۃ پہ نرمی کی جاتی، کل لوگ نماز کا بھی انکار کرتے۔ اس وقت حضرت عمر نے یہ بات کی، انہوں نے کہا اللہ نے
ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا۔ ہمیں وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی جو ابو بکر سمجھ چکے تھے، اب جا کر ہمیں سمجھ آئی ہے کہ فیصلہ وہی حق تھا جو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ مشورے دینے والے دیتے ہیں اور وہ اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں، ان کی نیت درست ہوتی ہے، پر لوگوں جو وقت کے امام پہ راز کھلتا ہے وہ مقتدیوں پہ نہیں کھلتا، انہیں دیر سے معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت کے امام صدیق اکبر ہے، اور جب کربلا کی طرف قافلہ چل رہا ہے، مشورے دینے والوں کی نیت پہ شک ہرگز نہیں کیا جا سکتا، پر وقت کا امام حسین ہے، جو حسین ابن علی پہ کھلا وہ باقیوں پہ کھلا، پر اس وقت کھلا جب مدینہ بھی محفوظ نہ رہا، جب مکہ بھی محفوظ نہ رہا، جب صحابہ بھی محفوظ نہ رہے، جب پردہ دار خواتین بھی محفوظ نہ رہی، جب مسجد نبوی کا تقدس بھی محفوظ نہ رہا، جب بیت اللہ شریف پر سبواری کی گئی، اس وقت سب نے کہا رستہ وہی تھا جس پہ حسین چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ پر وہ امام تھے جو وہ سمجھ رہے تھے، ہماری سمجھ اس وقت وہاں نہیں پہنچی تھی۔ آج ہمیں سمجھ آیا ہے جو جو قدم اٹھایا ہے اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کے مطابق اٹھایا ہے۔ یہاں خواب ہوا، پھر کربلا میں پہنچے، واہ واہ سبحان اللہ، حسین پاک آپ کی عظمت کو سلام، قدم قدم پہ نانا جان مہربانی فرما رہے ہیں۔ جب کربلا پہنچے تو کہا پھر سرکار کی زیارت ہوئی، اور کس انداز میں ہوئی؟ بیٹا حسین، ہم یعنی میں، تیری اماں اور تیرے بابا تیرے انتظار میں ہیں، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، بتاؤ حسین کا رستہ حق کا رستہ ہے یا نہیں؟ حضور فرمائے میں انتظار میں ہوں، مولا علی انتظار میں ہے، سیدہ کائنات انتظار میں ہے، حسن پاک انتظار میں ہے، اور پھر سرکار نے دعا دی، اللہم اعطِ حسین صبرا، اور صرف دعا نہیں دی، سرکار نے اپنا دست اقدس حسین پاک کے سینے پہ رکھا۔ یہ منزلیں خود طے کروائی جا رہی تھی، یہ رستے خود بتائے جا رہے تھے، ان رستوں سے گزرنے کا سلیقہ بھی خود سرکار عطا فرما رہے تھے۔ اب حسین کے پائے استقامت میں جنبش کیسے آ سکتی ہے جب سینہ پہ حضور کا ہاتھ ہے اور ساتھ حضور کی دعا کا ساتھ ہے؟ یا اللہ حسین کو صبر دینا، استقامت دینا، پھر بحمد اللہ تعالی امام عالی مقام نے، اور میں یہاں ایک بات عرض کروں گا، امام مسلم، ہم کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم، ہم کہتے ہیں امام علی اکبر، ہم کہتے ہیں امام علی اصغر، ہم کہتے ہیں امام زین العابدین، ہم کہتے ہیں امام قاسم، یہ سارے ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ سوچو یہ سارے امام جس امام کے مقتدی ہیں وہ حسین کتنے بڑے امام ہیں۔ مقتدی تو سب کے پیچھے ہوتے ہیں، پر جس کے پیچھے امام کھڑے ہیں وہ کتنا بڑا امام ہے، اس کی امامت کی شان کا عالم کیا ہے۔ امام عالی مقام نے تمام ہستیوں کے یہ زخم اور ان کی تکلیفیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، ملاحظہ فرمائی، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں جو آپ کے ساتھی ہیں تو جس کو دیکھیں وہ اپنی شان میں نرالا امام نظر آتا۔ حضرت قاسم
جو साहिबजादे हैं हजरत इमाम हसन मुज्तबा के। करबला का मैदान है और चचा जान की खिदमत में हाजिर होते हैं और हाजिर होकर अर्ज करते हैं, चचा जान मुझे एक तावीज पहनने के लिए मेरे बाबा ने दिया था और साथ ये फरमाया था जब कोई मुश्किल तरीन वक्त आए तो बेटा इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। कहा हुजूर मैं समझता हूं इस घड़ी से मुश्किल घड़ी मेरी जिंदगी में कोई नहीं आई ना आएगी। मैंने उस तावीज को खोला है और जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे बेटे कासिम अगर मुझ हसन को राजी करना है तो अपने चचा हुसैन पे कुर्बान हो जाना, चचा को न छोड़ना, दुश्मनों के हवाले न करना और अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए न देखना, पहले अपनी कुर्बानी पेश करना। चचा हुजूर अब आप भी मना नहीं कर सकते, इसलिए कि जिनका हुक्म है वो आपसे भी बड़े हैं, वो आपके बड़े भाई हैं, वो हसन मुज्तबा है। हजरत कासिम आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, इस बात को बखूबी समझते हैं कि इमाम हसन चेहरा हुजूर की मुबारक सूरत से मिलता है। उस हसन का शहजादा कासिम करबला के मैदान में अपने चचा जान पे कुर्बान हो रहा है। और हजरत अली अकबर तो वो है जो हम शबीह मुस्तफा है, जिनकी सूरत ही हुजूर की मुबारक सूरत जैसी है। यहां तो 4 पुश्तों बाद भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो हम शक्ल होते हैं अपने दादा के, परदादा के, उसके बाप के। ये तो हुसैन इब्ने अली के शहजादे हैं, वो भी कुर्बान हुए और सुभान अल्लाह इमाम आली मकाम ने पूरे सब्र और इस्तिकामत के साथ उनका वजूद पाक उठाया, अपने हाथों में उठाया और खैमा की तरफ लाया। और हजरत अली असगर जिनकी उम्र 6 माह थी, हजरत अली असगर इमाम आली मकाम की गोद में है और दुश्मनों ने तीर चलाया। इस शहजादे को शहादत की वादी में जाना नसीब हुआ। और फिर एक मरहला ऐसा आता है, हाँ, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा इमाम आली मकाम के पास हाजिर होती हैं और करबला में, और आके अर्ज करती हैं कि मेरे भाई एक सवाल लेकर, सवाली बनकर आपकी बहन आपकी खिदमत में हाजिर हुई। इमाम आली मकाम ने ताज्जुब से देखा, कहा बहन जहां दश्ते गुर्बत में जब हुसैन का सब कुछ मदीना शरीफ रह गया, अब तो जो मालो असबाब थे वो भी खत्म हो चुके, यहां मुझसे सवाल कर रही हो, मेहरबानी करो हुसैन से सवाल न करो। अगर मैं तुम्हारा सवाल पूरा न कर सका और फिर मैं इसी हाल में शहीद हो गया तो मेरे दिल में ये दुख होगा कि बहन ने कुछ कहा था और मैं उसे पूरा नहीं कर सका। मुझसे यहां कोई सवाल न करो, हुसैन यहां अपने वतन में नहीं है, मुसाफरी में है, वतन से दूर है। हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया, भैया मैं भी उसी बाप की बेटी हूं जिसके आप हैं, मैंने भी उसी फातिमा तो ज़हरा की गोद में परवरिश पाई है जिस फातिमा के प्यार के पाले हुए आप हैं। मैं सवाल करूंगी और जरूर करूंगी, पर ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप पूरा ना कर सके। सवाल है ही ऐसा जो अभी इस वक्त अर्ज करने का है। फरमाया बहन बोलो क्या कह सकती, क्या कहना चाहती हो। अर्ज किया भैया पहले तो माजरत है कि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो आपकी शायाने शान हो और मैं इस वक्त आपकी बारगाह में पेश कर सकूं। दूसरी बात यह है कि मेरे पास सिर्फ 2 मेरे बेटे हैं, एक औन है एक मोहम्मद है। ये छोटा सा मामूली सा
حقیر سا نذرانہ ہے، اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا۔ یہ آپ پہ قربان ہونا چاہتے ہیں، آپ کی شہادت سے پہلے شہید ہونا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بھانجے گھر آتے ہیں، ماموں تحفے دے کے لٹاتے ہیں، میں ان کو موت کا تحفہ دوں، میں ان کو شہادت کا تحفہ دوں۔ سیدہ زینب نے عرض کیا حضور اگر یہ شہید نہ ہوئے تو مجھے نانا کی بارگاہ میں جواب دہی ہوگی، زینب اپنے بچے بچا لیے، میرے بچے پہ قربان نہیں کیے، میرے حسین سے اولو محمد تجھے زیادہ پیارے لگے ہیں، مہربانی فرمائے میرے ان شہزادوں کو قبول کر لیجئے، آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں۔ لوگوں بتانے کی ضرورت نہیں، شور کرنے کی ضرورت نہیں، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، ان کا کردار بتاتا ہے کہ یہ خون رسول ہے۔ کوئی نہیں یہ کر سکتا جو یہ کر گئے، کسی کی ہمت نہیں کہ یہاں پہنچ سکے جہاں یہ پہنچے۔ ان کا کردار بتاتا ہے، ان کا عمل بتاتا ہے۔ اس گھر کے بچے بھی بہت بڑے ہیں، اس گھر کے نونہار بھی بہت عظیم ہے۔ یہ شہزادے بھی حضرت جناب امام علی مقام کی ذات پر قربان ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ ایک وہ شخص جو چند لمحے پہلے یزیدی لشکر میں تھا، حسین پاک کی زیارت کرتا ہے اور آپ کا خطاب سنتا ہے، دل کی دنیا میں اضطراب بپا ہوتا ہے، وہاں سے چلتا ہے، امام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور آ کر نہایت شرمندگی سے عرض کرتا ہے حضور روکا تو میں نہیں تھا، مجھے بہت ندامت ہے، مجھے بہت شرمندگی ہے، لیکن میں صرف اتنا سوال کرنے آیا ہوں، اگر اب بھی میں توبہ کروں قبول ہو جائے گی، اور اگر اب میں آپ کے لیے شہید ہو جاؤں آپ کے نانا میری شفاعت کریں گے؟ بس اتنا بتا دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا توبہ بھی قبول ہوگی اور نانا شفاعت بھی فرمائے گی۔ یہ حضرت حر صرف خود نہیں، خود اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا غلام، یہ چند بندوں کا قافلہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور لڑتے ہیں، حتیٰ کہ حر پہ وہ مقام بھی آیا۔ اگر ایسی موت کروڑوں بار آئے تو اس موت کے قربان جائیں گے۔ وہ مقام آیا حر کی روح پرواز کرنے کو ہے اور سر امام علی مقام کی گود میں۔ وہ بہت لجپال ہے، ان جیسا لجپال ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک لمحہ کے لیے انہیں دل سے چاہ کر تو دیکھو، ان سے پیار کر کے تو دیکھو، ان کا نام محبت سے زبان پر لا کے تو دیکھو، تمہاری سوچ نہیں ہوگی جتنا وہ نوازتے، مہربانی فرماتے۔ اور حر تیری شان پہ قربان، سر آپ کی آغوش میں ہے اور نگاہوں کے سامنے آخری وقت میں چہرہ حسین ابن علی۔ اور سرکار حسین پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اگلی بشارت آپ فرما رہے انتا حر فی الدنیا والآخرہ، جا حر تو دنیا میں بھی ہر غم سے آزاد ہے، تو آخرت میں بھی ہر غم سے آزاد ہے۔ یہ صلہ ہے آل مصطفیٰ سے وفا کا، یہ بدلہ ہے آل مصطفیٰ سے وفا کا۔ مجھے بتاؤ جنہوں نے شہید کیا تھا اور زندہ رہ گئے تھے، انہیں موت نہیں آئی؟ بولیں مرے کہ نہیں مرے؟ دنیا سے گئے کہ نہیں گئے؟ وہ بھی مرے پر لعنت کا توڑ لے کر مرے، یہ بھی شہید ہوئے پر صبح قیامت تک رحمتوں کی برسات ان پہ ہو رہی ہے۔ جانا تو ہوتا ہے، دنیا تو چھوڑنی ہے، یہاں جتنے آئے وہ دنیا چھوڑ کر آخر ایک دن گئے ہیں، پر مقدر
مقدر یہ ہے، قسمت یہ ہے، نصیب یہ ہے کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے اور جنت کے سرداروں کی آغوش میں دنیا سے جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ میرے ذوق کا جملہ ہے، گویا کہ حسین پاک فرما رہے ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں بھی ہم ہیں وہاں بھی ہم ہیں، ادھر بھی تو ہمارے پاس ہے ادھر بھی تمہارے پاس ہے۔ جنت کی سرداری اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب حضرت سیدہ زینب اور یہ قافلہ سارا ابن زیاد ملعون کے پاس پہنچے تو اس نے امام عالی مقام کے سر انور کو دیکھ کر توہین کی، چھڑیوں سے امام عالی مقام کے چہرہ انور کی توہین کی۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا ظالم، یہ چہرہ حضور چومتے تھے، تو بے ادبی کر رہا۔ اس نے سخت جملے کہے حضرت زید بن ارقم کو۔ آپ نے اگلی بات یہ کی، کہا اب میں جو بات کر رہا ہوں نا، جتنا تجھے غصہ آیا ہے اس سے تجھے زیادہ غصہ آئے گا، اور وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے سرکار نے حسن پاک کو، حسین پاک کو اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا، سرکار ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے اور سرکار فرما رہے تھے یا اللہ یہ میرے بھی محبوب ہے تیرے بھی محبوب ہے، اور میں ان کو اپنے بعد مؤمنین صالحین کے حق میں دیے جا رہا ہوں۔ اے ابن زیاد، جو امانت حضور دے گئے تھے اسے پورا کیا ہے؟ جب یہ جملے کہے تو وہ تل ملا اٹھا اور کہنے لگا اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ وہ کرتا، وہ سزا دیتا کہ تو یاد رکھتا۔ اب وہ صحابی رسول تھے، چپ کیسے رہتے؟ کہا افسوس تجھے میری صحبت کا حیا تو آ رہا ہے، رسول پاک کی قرابت کا حیا تو نہیں آ رہا۔ یہ جن کو شہید کیا یہ صحابی نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کے جگر پالے ہیں۔ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے صحابی کا حیا ہے، اگر رسول کی صحبت کا حیا ہوتا تو اس سے پہلے تو رسول پاک کی قرابت کا حیا کرتا۔ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا تو ایک یہودی وہاں پر موجود تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب وہ تو یہی کچھ کہتے تھے نا، کسی کے کہنے سے کیا ہوتا، تو کہا گیا کہ یہ باغی ہے، حکومت چاہتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہ کیوں حکومت چاہتے تھے، انہوں نے کیوں بغاوت کی؟ ظاہرہ عام بندہ تو بغاوت نہیں کرتا نا، یہ کوئی بڑے خاندان کے لوگ ہیں، کون ہے یہ؟ کہا ان کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، بنو ہاشم سے ہے۔ اس نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا نام حسین بن علی ہے۔ اب وہ قریب پہنچ گیا، اس نے کہا یہ ان کے نواسا ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ چاروں ناچار بتانا پڑا یہ ان کے نواسے۔ اب جو جملہ اس نے کہا وہ سنے، اس نے کہا میرا شجرہ 70 واسطوں سے حضرت داؤد نبی تک پہنچتا ہے، اور میری قوم آج تک میرا حیا کرتی ہے کہ یہ 70 واسطوں سے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد تک پہنچتا ہے۔ مجھے افسوس ہے تم پر، ابھی تو تمہارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے کہ ان کو دیکھنے والی آنکھیں دنیا میں موجود ہیں، اور تم نے اتنی جلدی ان کے اولاد کا حیا ختم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب یزید پلید نے کہا ایک شخص سے جس نے اس کو یہی الفاظ کہہ کے ڈانٹ پلائی، کہا کہ تو فلاں ملک کا سفیر نہ ہوتا تو میں تیری یہ باتیں برداشت نہ کرتا، یہ کرتا وہ کرتا۔ اس سفیر نے کہا مجھے تو فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو میرا حیا کرتا ہے۔
تم نے اس کا حیا نہیں کیا جس کو اللہ نے اپنا آخری رسول بنا کر دیا۔ لوگوں، یہ بات تاریخ تفسیر کی کتب میں موجود ہے کہ یزید نے جب قافلہ حسین پاک کو دیکھا تو جو جملہ اس نے کہا تھا یہ سنے اور خوب غور سے سنے۔ اس نے کہا کاش آج میرے وہ بڑے زندہ ہوتے جو بدر میں آئے تھے۔ اب آپ بتائیں بدر میں کافر کس کے سامنے آئے تھے؟ حضور کے سامنے آئے، سرکار کے سامنے آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اب یزید کہہ رہا ہے کہ میرے وہ بڑے جو وہاں مارے گئے تھے اگر آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ میں نے محمد سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ اب بھی مسلمان ہے، اب بھی صفائیاں دو گے۔ وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں آواز اونچی کرو تو ایمان چلا جاتا ہے، اور یہ بدبخت پورے خاندان کو شہید کر کے اب یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ محمد نے میرے بڑے مارے تھے، میں نے محمد کے بچے مار کے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ اب جو سیدھا نبی پاک کی بارگاہ میں یہ لفظ بولے، میں تو کہتا ہوں کوئی کافر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں یہ بدبخت پہنچا۔ اس لیے سیدہ زینب نے فرمایا تھا ابھی کہانی اور قصہ ختم نہیں ہوا، میدان محشر لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور میں آج آپ کو 14 صدیاں بعد کہہ رہا ہوں ابھی بھی انتظار ہے، قیامت آنے والی ہے، آئی نہیں ہے، عدالت لگے گی۔ ایک طرف حسین ابن علی اور ان کے ساتھ 71 لوگ نہیں، قیامت تک جو ان کے چاہنے والے، چونکہ ہم نے یزید کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا اور نہ ہم کریں گے، نہ ہماری نسلوں میں اللہ کوئی ایسا پیدا کرے جو اس کا حمایتی ہو۔ قیامت تک جو آپ کے غلام اور چاہنے والے ہیں، ایک طرف وہ ہوں گے، دوسری طرف یزید، اور صرف اس کی 22,000 کی فوج نہیں یا اس دور کے اس کے حمایتی نہیں، قیامت تک آنے والے جو اس کے وکیل ہیں دوسری طرف وہ ہوں گے۔ بس فرق اتنا ہوگا کہ ایک طرف یزید ہوگا اور دوسری طرف حسین پاک ہوں گے، اور حسین پاک کی جو جانب ہوگی اس جانب ہی رسول خدا ہوں گے۔ اور اس دن وہ تصویر سامنے آ جائے گی کہ کربلا میں تو بظاہر حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، ظاہراً زیارت نہیں کی، حسین پاک نے زیارت کی۔ عبداللہ ابن عباس اور ام سلمہ کو بتایا کہ میں وہاں تھا، پر ہر کسی کو نظر نہیں آئے، سب کے سامنے یہی تھا کہ وصال ہو چکا ہے، پردہ نشین ہے، لیکن قیامت والے دن یہ پردہ اٹھ جائے گا جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور کھڑے ہو کر بتائیں گے میں آج بھی حسین کے ساتھ ہوں، میں کربلا میں بھی حسین کے ساتھ تھا۔ اور جو آج ہمارے سامنے کھڑا ہے دشمن بن کے، وہ کربلا میں بھی دشمن بن کے ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ کربلا حق اور باطل کا معرکہ ہے، کربلا سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے، کربلا نماز اور بے نمازی کی جنگ ہے، کربلا شراب خوری اور پاکیزہ کرداری کی جنگ ہے، کربلا نظام قرآن کی حمایت اور نظام قرآن کی مخالفت کی جنگ ہے، کربلا سنت رسول پر حملہ اور سنت رسول کے دفاع کی جنگ ہے۔ حسین پاک نے سچائی کو بچایا ہے، حق کو بچایا ہے، نظام قرآن کی حمایت کی ہے، نظام سنت کی حمایت کی ہے، اپنی حاضری لگوا کر سرخ رو ہو کر اللہ کے حضور پیش ہوئے ہیں۔ دل سے دعا کیجئے پروردگار عالم ہمیں ان پاکیزہ نفوس کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کی پاکیزہ راہ پہ چلنے کی توفیق، ہمت اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارا حشر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے غلاموں میں فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔